ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مسز عائزہ عابد کے ساتھ سوشل نارمز کے اندر آنے والے ارتقاء کے حوالے سے. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. مسز عائزہ، جیسے کہ بات ہو رہی تھی کہ جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ کس طرح سے مرتب ہوتی ہیں، کون کون سے فیکٹرز اس کے اندر ایک رول پلے کرتے ہیں. اسی طرح سے اگر بات کی جائے، جیسے آپ نے ذکر کیا تھا پولیٹکس کے حوالے سے، کہ پولیٹکس آگے چل کر ایک پاور پلے بن جاتا ہے اور لوگوں کا پھر فائدہ یا مفاد یا نقصان، یہ وہ بات ہوتی ہے جہاں پر آ کر بات ختم ہو جاتی ہے اور مفاد کے لیے پھر صحیح اور غلط کا کوئی تفریق باقی نہیں رہتی. میرے خیال سے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انسان بھی نہیں رہتا، کیونکہ یہی تفریق انسان کو انسان بناتی ہے. اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی لیول پر اٹھا کر دیکھ لیں، یہ تو آپ نے پولیٹکس کی بات کی یا وہ لوگ جو کہ پاورفل یا کی پوسٹس پر موجود ہیں ان کی بات کی، اگر ہم ایک انڈیویجول کو بھی اٹھا کر دیکھیں تو میرے خیال سے آج کل کے دور کے اندر انسان زیادہ سوچ نہیں رہا ہوتا سوائے فائدے اور نقصان کے. یہ جو سیلف سینٹرڈنیس ہے یا جو ہمارے اندر صرف خود غرضی والا معاملہ جو پیدا ہوتا جا رہا ہے، یہ کتنا خطرناک ہے؟ اب سیلف سینٹرڈنیس اتنا ڈینجرس ہے کہ جو انسان بیسکلی ایک آئسولیشن میں تو ایگزسٹ کرتا نہیں ہے. اس نے اپنے ساتھ سب کو لے کے چلنا ہوتا ہے، اپنی فیملی کو، اپنی سوسائٹی، اپنی کمیونٹی کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے ملک کو. وہ جب سیلف کی طرف اپنا سوچتا ہے، وہ اپنا ذاتی فائدہ سوچتا ہے اور وہاں پہ وہ باقی سب کے انٹرسٹ سیکریفائس کرنا شروع کر دیتا ہے. فار انسٹنس، کسی کو وہ فائنینشیل نقصان پہنچا سکتا ہے، کسی کو فزیکل نقصان پہنچا سکتا ہے. اور جب ہم پھر نیشنل لیول پہ بات کرتے ہیں تو یہ کسی گریٹر لیول پہ جا سکتا ہے کہ اگر اس نے اپنی پرسنل موٹیویشن کے لیے کوئی کام کیا ہے تو ہزاروں لوگوں کا اس میں ہو سکتا ہے. فار واٹ ایور اٹ مے بی، ایک مائکرو لیول پہ آپ کر لیں، کوئی پلاننگ کر لیں یا کوئی بڑے لیول پہ پلاننگ کر لیں. تو سیلف سینٹرڈنیس کے تو ریپرکشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایک انسان کو دیکھا دیکھی میں دوسرے لوگ بھی وہی میسج لیتے ہیں، وہی سیکھتے ہیں. سیلف سینٹرڈنیس کے ساتھ یہ ہے کہ جو انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے وہ سمجھتا ہے بس میں ہی میں ہوں اور باقی کی کسی کی ویلیو نہیں ہے. اور یہاں سے پہ انٹالرنس بھی آتی ہے، نیگیٹیوٹی بھی آتی ہے. پھر وہاں سے گروپنگ بھی آ جاتی ہے. اگر وہ صرف اپنا ہی نہیں سوچ رہا، اپنی شاید فیملی کا سوچ رہا ہے، اپنی کمیونٹی کا سوچ رہا ہے، پھر وہ یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں ان گروپس ان آؤٹ گروپس. یعنی کہ آپ شاید کسی ریلیجس بیسس پہ، کسی ایتھنک بیسس پہ، یا جیسے لینگویج ہو گیا ایتھنک بیسس، یا فائنینشیل بیسس پہ لوگوں میں فرق کرنا شروع کر دیتے ہیں. اینڈ دین ونس دیٹ ڈفرینس کمز ان، پھر وہ اس کو اوور کم نہیں کرنا چاہتے. پھر وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہیٹروجینٹی کو انجوائے کرنا چاہیے، کہ ہر انسان ڈفرینٹ ہے، ہر ایک کے ساتھ ٹالریٹ کر کے، اس کو برداشت کر کے اس کو ساتھ چلنا ہوتا ہے، ہر ایک کی لائکنگز اینڈ ڈس لائکنگز. تو سیلف سینٹرڈنیس میں پھر بس میں کاؤنٹ کرتا ہے، میرا اوپینین کاؤنٹ کرتا ہے، مائی وے آف تھنکنگ کاؤنٹ کرتا ہے، اینڈ ایوری تھنگ ایلس دین از بیڈ، ان ریکوائرڈ. اینڈ مے بی پھر اس کی ہم ریلیجس بیسس بھی ڈھونڈ لیتے ہیں کہ اٹس جسٹیفائڈ ٹو ڈو اوے ود دیٹ پرسن. تو یہاں سے پھر آ جاتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی بھی ہم کرتے ہیں، فائنینشیل پہ کرتے ہیں یا مورل لیول پہ کرتے ہیں یا وٹ ایور، اس پہ حق بیسکلی بار دیتے ہیں اگلے کا. تو سیلف سینٹرڈنیس تو پھر اٹس آئی تھنک اٹس اے کلر فار دا سوسائٹی، کیونکہ سوسائٹیز ایسے ڈیولپ نہیں کر سکتی. اچھا، اسی طرح سے ایک اور بہت بڑی تبدیلی جو میں آج کے دور میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وائلنس بہت زیادہ نظر آتا ہے ہر فارم میں. بالکل، چاہے ڈیلی لائف کی بات ہو، چاہے ٹریفک، انکنٹرول ٹریفک کی بات ہو، چاہے بام بلاسٹس کی بات ہو، یا جو کرائمز ہوتے ہیں ان کی بات کی جائے. تو لیکن ایک اور جو تبدیلی مجھے اس سے زیادہ حیرت انگیز لگتی ہے وہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس چیز کے عادی ہو چکے ہیں. ویری ہاریفائنگ. اور آنے والی نسل اس سے اور زیادہ جلدی اس چیز کو اپنے اندر ضم کر لیتی ہے کہ یہ ایک نارمل وے آف لائف ہے اور یہ اسی طرح چلے گا. اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ سوچ کس حد تک مثبت ہے اور کس حد تک نقصان دہ ہے؟ دیکھیں، جو پچھلے آئی تھنک 20-30 ایئرز میں ہماری سوسائٹی میں بہت ڈریسٹک چینجز آئے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے ٹیکنالوجی. ہمارے پاس سڈنلی ہم ایکچولی باقی دنیا کے ساتھ اس طرح آنے کی کوشش کریں کہ وی ہیو ٹو ہیو دا لیٹسٹ گیجٹس اینڈ لیٹسٹ. اب ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اپنی لائف میں لانا ہے. ٹیلی ویژن 24 آورس جو آگے ہے، اپنی لائف کے کلچر میں اس کو انکارپوریٹ کرنا ہم نہیں کر سک رہے.
تو ہمارے پیرنٹس نے تو نہیں دیکھا تھا, اب ہم اپنے بچوں کو نہیں کنٹرول کر پا رہے, تو اس 24 آورس کے ہینڈل کرنے کے لیے ہمارے مائنڈ کو بھی ڈیولپ کرنا ہے. اسی طرح اتنے ریپڈ ٹیکنالوجیکل چینجز ہوئے ہیں, ساتھ سوسائٹی میں پولرائزیشن بھی بہت ہو گئی ہے, بہت ریڈیکل آئیڈیاز ہمارے ہاں ہو گئے ہیں. اینڈ اف آئی سے کہ ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے, جو شروع میں ہم نہیں ریئلائز کرتے تھے, ہاں جی ہمارے ہاں 3 سیٹس آف سسٹم ہے, اچھا ٹھیک ہے, اٹ واز ویری کنوینئنٹ فار دا ٹائم بینگ کہ غریب کا بچہ مدرسے چلا جائے, مڈل کلاس کا یا لوور مڈل کلاس کا گورنمنٹ میں چلا جائے, اور باقی پرائیویٹ میں چلے جائیں. بٹ اٹ ڈزنٹ ورک دیٹ وے. اگر آپ پورے اس کو کٹھے لے کے نہیں چلتے, سب کو سیم گریڈ پہ نہیں لاتے, وی ہیو ایکچولی ڈیولپڈ 3 لیولز آف سوسائٹی. جی اچھا, اب اس میں کیا ہو رہا ہے کہ جو چینج آ رہا ہے پھر ہر لیول پہ آ رہا ہے. پھر وہی بات ہے کہ اپوزٹ پولز بن گئے ہیں. اب ایک سیکشن ہے جو بہت ریلیجس ہے, ایک سیکشن ہے جو کہ مائنیوٹ سیکشن جو کہ اتنا ایکسٹریم پہ نہیں ہے, اور ایک ہے جو کہ بیلنس رکھنے کی کوشش کرے درمیان میں. بٹ ویری سون ایک نہ ایک اس پہ یہ حاوی ہو جائے گا. وائی؟ بیکاز جو یہ ایٹیٹیوڈز ہیں, جو یہ آئیڈیاز ہیں, یہ کوئی آپ کو اس طرح نہیں ملتے کہ جی بند ڈبوں میں ملیں. یہ لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں ہوتے ہیں, اسکولز میں ہوتے ہیں, آپ کے ملنے ملانے میں ہوتے ہیں. فیملی کا ایک ممبر ریڈیکلائز ہو جاتا ہے, وہ پوری فیملی کو کر دیتا ہے. ایک بچے کو اگر کسی نے مدرسے میں ڈال دیا, دیٹ چائلڈ کمز بیک اینڈ دا ہول فیملی چینجز آفٹر دیٹ. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو وائلنس بڑھتا جا رہا ہے, ایک ہماری جو چائلڈ ریئرنگ پریکٹسز ہیں, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے, میں دیکھتی ہوں یہ ہمارا ہے, ہم بچوں کے ساتھ بہت وی آر ویری بیڈ پیرنٹس, وی آر بیڈ اڈلٹس آئی وڈ سے. بچوں کو ہم پہلے مارتے ہیں, چھڑکتے ہیں, پھر ہم ان سے کہیں بات کرتے ہیں. تو ایوریج آپ اگر پاکستانی فیملی آپ دیکھیں تو بچوں کو سختی سے ڈیل کرتے ہیں. سیکنڈ یہ ہے کہ اتنا ریڈیکل ہمارا ہے کہ جی جو فادرز ہیں وہ بچوں کی لائف میں بہت لیٹ انوالو ہوتے ہیں. تو وہ ہم نے کر دیا نا کہ جی مدر گھر سنبھالے, فادر کمائے. جب تک ٹین ایجر ہوتا ہے بچہ, ہی ہیز لیوڈ ہز لائف ود ہز فرینڈس, مدر کا انفلوئنس کم ہو رہا ہے. اینڈ رائٹ ناؤ دا فادر, جب 15-16 سال کا بچہ اس کی لائف میں آتے ہیں فادر, نہیں ڈیولپ ہوئی ہوتی انڈرسٹینڈنگ. سیکنڈلی جب اسکولس ہمارے سخت ہیں, ٹیچرس کا ایٹیٹیوڈ ہارش ہے, تو بچوں کو تو رسپیکٹ کہیں نہیں مل رہا, ان کو سیلف ورتھ کہیں نہیں مل رہا. بچے کی پہلی کھانے پینے کے بعد پہلی خواہش نیڈ یہ ہوتی ہے کہ اس کو رسپیکٹ کیا جائے, ویلیو کیا جائے ایز اے پرسن. تو ہم نے تو خود ہی شروع سے ان چیزوں کو, اس کی جو ہم نے بیسک ہیومن نیڈ ہے ٹو بی ویلیوڈ ایز اے ہیومن بینگ, تو وہ تو بحث ہو جائے گا. ہی از یوز ٹو کہ جی ڈانٹ پڑ رہی ہے تو ٹھیک ہے, یہ تو روز کی بات ہے. سختی ہے پڑھائی کے معاملے میں, یا تو کہیں بہت سختی ہے یا کہیں پوچھتے نہیں ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے وہ آتا ہے, اسکول میں بلنگ ہوتی ہے, اسکول میں کوئی اور انسیڈنٹ ہوتا ہے, پیئر پریشر ہوتا ہے, پیرنٹس نہیں ہینڈل کر پاتے, دے آر بزی ان دیئر اون لائفز. وائلنس کے ڈفرینٹ فارمز بچے نے دیکھ لیے ہیں. یہاں سے پھر جب نیڈس نہیں سیٹسفائی ہو رہی, تو جب اٹ از ویری ایزی ٹو کمٹ اگریشن دین. تو وائلنس سے پہلے ہم اگریشن کی بات کریں گے کہ جو اینگر لیول بچوں کا رہتا ہے, وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے سیکھا ہی نہیں کہ کوئی ان کو رسپیکٹ کرے, پھر وہ کیوں اگلے کو رسپیکٹ کریں. فرام دین اٹس ویری ایزی ٹو گو آن ٹو وائلنس. آپ جو انسیڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ جی بڑا نارمل شخص تھا, ویری لونگ پرسن, ویری دس, اینڈ سڈنلی ہی بلو اپ. بٹ ایکچولی وہ ہو کیا رہا تھا, دیر واز سم تھنگ بلڈنگ اپ ان دیٹ پرسن, اور وہ جو پیرامیٹرز تھے, جو ایکسٹرنل پیرامیٹرز تھے کہ یو مسٹ بہیو دس وے, یو مسٹ ڈو دس, یو مسٹ ڈو دیٹ, وہ ان کو فالو کر رہا تھا. بٹ کہیں اس کی اپنی نیڈس میٹ نہیں ہو رہی تھیں, تو وہ نکلی وائلنس اور اگریشن میں. کیونکہ اپنی جب نیڈس کو وہ ہینڈل نہیں کر پایا صحیح طرح, یا اس کو سوسائٹی نے نہیں ایکنالج کیا اور چینلائز نہیں کیا. اب جب یہ اتنے سارے ہو رہے ہیں, اور ہمارے ہاں انفارچونیٹلی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہو رہی, تو فزیکل انوائرمنٹ بھی بہت ٹف ہو گئی ہے.
انفلیشن ہے، آپ کے پاس بجلی، یعنی سروائیول اوور آل مشکل ہو گیا نا. آپ فزیکلی تو اگر آپ کے اگر پانی بجلی ہے تو ایک طرف تو آپ کو سکون ہے نا، لیکن اگر اتنا گرم ملک ہے اور آپ کے پاس 10 گھنٹے آپ رات پوری پراپر سو نہیں سکتے، آپ فزیکلی بھی چیلنج ہو رہے ہو. مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے، ایوریج انسان آئی تھنک کھانا ایک ٹائم کا اپنے مرضی سے خوشی سے اس کو بڑا بھاری پڑتا ہے. پھر آگے آ جاتے ہیں اتنے سوشل ریسٹرینٹس، اتنے سوشل اس پہ آئی وڈ سے چیکس اتنے ہیں کہ اپنی مرضی سے پابندیاں بہت ہیں. اب اس کا کہاں آؤٹ لیٹ نکلے گا؟ تو اس نے جو سیکھ رہا ہے وہ اسی کو فرسٹریشن میں نکالے گا. پھر اب ہر کوئی اسی محور میں پھنسے جا رہا ہے. سوشل انجسٹس ہے، لیگل انجسٹس ہوتی جا رہی ہے. اب کیا کریں؟ پھر جو نارم آپ کا تھا کہ ایک سوسائٹی میں وائلنس نہیں ہونا چاہیے، آنیسٹی ہونی چاہیے، کیئرنگ ہونی چاہیے، اب وہ تو سائڈ پہ چلی گئی. اور میجورٹی ایکشنز کون سے ہونے شروع ہو گئے؟ انجسٹسز کے، دوسروں کے رائٹس نہ دینا، زیادتیاں کرنا. تو وہ آپ کے میجورٹی لوگ کرنا شروع ہو گئے. تو بس پھر وہ جب ایکسکیوز مل جاتی ہے بھی وہ بھی کر رہا ہے تو پھر اس نے بھی کر دیا، تو کوئی نئی بات تو نہیں ہوئی ہے. ناظرین یہاں پر تھوڑی دیر کی باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. بریک سے واپس آ کر معاشرے میں آنے والی یا معاشرے کے نارمز میں آنے والی تبدیلیوں کا ایک عام انسان کی زندگی پر کیا اثر مرتب ہوتا ہے، اس کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.